ہم لوگ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نہ دیوبندی پڑھتا ہے، بریلوی پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا. اور پکے سچے متبع رسول بیچارے. پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں. وان طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز میں لائے. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جان لو کہ یہ سنت ہے. اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فعل سنت ہے، اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے. ایسے صحابی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کی سنت ہے. کتنے لوگ ہیں اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ جنازہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے. اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اور بیچاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑے متبع رسول ہیں، یہ پکے سنی ہیں. جب سنی کا کیا مطلب؟ سنت کے اوپر عمل کرے کہ سن کر سنی. سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرے. تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ابن عباس نے تو فرمایا کہ یہ نبی کی سنت ہے. کیا نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے ہو جائے گی؟ یہ بھی عجیب سوال کیا آپ نے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ، اور خاص طور سے خاص قسم کے مولوی اکثر کہا کرتے ہیں کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. اگر آپ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے، دونوں درود نہیں پڑھیں گے، تو یہ مسئلہ آپ کے اوپر صادق آئے گی، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. نماز جنازہ بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی نماز ہے. بعض لوگ اگرچہ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو دعا ہے، تو یہ صرف لفظی اختلاف ہے، کیونکہ صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہوتے ہیں. یہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تو دعا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا وقت بتلایا، جس کے ادا کرنے کی ترکیب بتلائی، کیا دعا اس میں پڑھی جائیں وہ بتلایا، قبلہ رخ ہونے کو ضروری قرار دیا، صف بندی کو ضروری قرار دیا، امام کو آگے ہونا اور مقتدیوں کا پیچھے ہونا یہ ضروری قرار دیا. کیا دعا کے لیے، خالی دعا کے لیے یہ تمام شرائط ہوتی ہیں کیا؟ کسی بھی وقت کی، کسی بھی جگہ کی کوئی دعا ایسی ہے جس کے اندر یہ شرائط شریعت نے رکھی ہوں کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا؟ دعا کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ نہیں رکھی، لیکن اس کے لیے تو رکھی. نماز جنازہ اگر آپ قبلہ رخ کے بجائے اس کے مخالف سمت میں نماز جنازہ ادا کریں گے تو کیا آپ کی نماز جنازہ ہوگی؟ بغیر امام کے آپ ادا کریں گے تو کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ سارے مسئلے محض فرقہ بندی کی وجہ سے اس میں تشدد کیا جاتا ہے، ورنہ رسول اکرم نے جیسے بتلایا، جیسے نماز جنازہ پڑھی، ہمیں چاہیے کہ اسی کو فالو کریں، اسی کو اپنائیں. کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، کس امام نے کیا کہا، کس امام نے کیا نہیں کہا. جب اماموں کے امام کا طریقہ ہمیں صحیح حدیث سے مل گیا،
تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی؟ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں کوئی سورت اگر ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ دعائے ثنا کا ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف حضرت طلحہ ابن عبیداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃً، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہرا، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا۔ فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی، لتعلموا انہا سنت وحق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک عام حکم دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس عمل کو نماز کہا جائے، جس پہ نماز کا لفظ بولا جائے، اس میں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ کوئی نفل نماز ہو وہ بھی نماز ہے، جماعت کے ساتھ ہو نماز ہے، عید کی ہو تب بھی نماز ہے، وطر کی ہو تب بھی نماز ہے، جنازے کی ہو تب بھی نماز ہے۔ جس کو نماز بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام کی قرات ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، امام کی قرات ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، سلام پھیرنے کے بعد کہا مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو امام ہے یا مقتدی، فرض ہے یا نفل، جنازہ ہے یا عید، وطر ہے یا تراویح، جو بھی نماز جس کو نماز صلاۃ بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عمل کا صرف ایک صحیح صریح حدیث کریں۔ بھائی بخاری کی حدیث ہے، سورۃ فاتحہ عبداللہ بن عباس نے پڑھی، فرمایا یہ سنت ہے، اور سنن نسائی کے اندر صحیح روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھی۔ تو ہمارا ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ثبوت دے دیا، جو ثنا پڑھتے ہیں ان کو پوچھیں ہم سے۔ وعن طلحة بن عبد الله ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث کو آپ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے، آپ اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کے راوی طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنازے کی نماز میں شریک ہوا، اور جنازے کی نماز پڑھائی کس نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ اور بیٹے دونوں صحابی۔ عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی۔ طلحہ ابن عبداللہ کہتے ہیں اس جنازے میں میں بھی شریک تھا، اور صلیت خلف ابن عباس، میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ۔ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھا تو طلحہ ابن عبداللہ کو کیسے معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا، تلاوت جو کی ہے وہ جہری ہوئی ہے، تبھی تو ان کو معلوم ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو سمجھ گئے شاید ان کی نظر میں یہ چیز نئی ہے، یہاں شاید آہستہ جنازے کی نماز پڑھنے کا رواج ہے۔
تو عبداللہ ابن عباس نے خود ہی فرما دیا میں نے یہ جنازے کی نماز میں زور سے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جہرن، جو آواز بلند کر کے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تمہیں تعلیم دینے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے اور تمہیں سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ انہا سنتن کی یہ بھی سنت ہے، انہا سنتن یہ بھی سنت ہے۔ سنت کا معنی بالکل سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی آپ نے زور سے بھی پڑھا ہے۔ پیارے رسول فرمائے لا صلاۃ، کوئی صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ نفی جنس ہے، کوئی صلاۃ نہیں، لمن یہ بھی عام ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، خواہ وہ مقتدی ہو یا امام ہو، عورت ہو مرد ہو، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ۔ اب اس میں بڑا اختلاف ہوا، نماز کامل نہیں ہے تو جان بوجھ کر کے ناقص کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، امام کی آواز سن رہے ہیں تو نہ پڑھیں، ہاں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ مطلق نماز سورہ فاتحہ واجب نہیں، یہ قول پورے طور پر ضعیف ہے۔ اب وہ لوگ اپنے نماز کی خیر منائیں جو جان بوجھ کر کے کسی مذہب کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول اور کلام کی وجہ سے عقی عالم ایک آدمی اس کا اجتہاد یہیں تک پہنچتا ہے تو سری نماز میں تو پڑھنا ہی ہے، جہری میں نہ پڑھے اگر تو شاید اس کا عذر ہوگا، لیکن عام آدمیوں کے لیے یہ عذر نہیں ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنی خیر منائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں تک بخاری وغیرہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا، امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، رسالہ، جز رسالہ رفع الیدین اور جز رفع الیدین اور جز القراء، اس میں ایسی روایتیں بھی نقل کی ہیں کہ امام کے پیچھے بھی پڑھنے کا حکم ہے سورہ فاتحہ کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھائی یجہر فیہا بالقراء، جس میں قراءت بالجہر بآواز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے مڑ کر کے کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے لگا کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے کچھ۔ کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے۔ کہا لا تفعلوا الا بأم القرآن۔ دیکھیے جہری نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے نہ کچھ پڑھو، فإنہ آپ نے وجہ بھی بتا دی، لا صلاۃ، صلاۃ نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اس وجہ سے ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث واضح طور پر ہے کہ سورہ فاتحہ جہری نماز میں بھی آپ نے واجب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، ابو صاحب ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیسے پڑھوں؟ کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اپنے دل میں پڑھو ان کے پیچھے۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے بہرحال اس کا جواب یہ ہے۔ نماز جنازہ کا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیر کم سے کم، اللہ اکبر کہہ کر کے پہلی تکبیر کے بعد دعا استفتاح کا ذکر نہیں آتا ہے، اگر کوئی پڑھ لے رہا ہے تو عام نمازوں پر قیاس کر کے، یا پھر نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی جائز ہے۔ سورہ فاتحہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کو واضح طور پر بتایا۔ تو سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ ابراہیمی، پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے جتنی لمبی آپ دعا کریں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، بچہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ دعا جامع ہے سب کے لیے۔ بچہ ہو اس کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہم اجعلہ شافعا مشفعا و ذخرا۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اہم ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے جنازہ پڑھاتے وقت سورۃ الفاتحہ پڑھی اور بعد میں کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے بلند آواز سے کیوں آپ کو سنائی ہے؟ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے یہ سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔